بکری کی بہت ساری قسمیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ اس کی شکل و شباہت ہوتی ہے، لیکن وہ بکری کے قسم میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے گائے کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہے، شکل و شباہت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو بھینس گائے کی ایک قسم ہے یا الگ جانور ہے، اسے دیکھنا ہے۔ اگر جیسے بکری ہرن کی بہت الگ الگ شکل و شباہت ہے، لیکن ہے وہ ہرن ہی کی قسم میں، ہرن ہی کی جنس میں، اسی طریقے سے گائے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو اب بھینس گائے کا ایک قسم ہے، شکل و شباہت الگ ہے، تو گائے کا ایک قسم ہے، یہ الگ جانور ہے۔ اگر یہ الگ جانور ہوا تو اس کے تحت قربانی کا کیا حکم ہے، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا، ہمارا دین ناقص ہو جائے گا۔ لیکن اگر گائے کے قسم میں مان لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، یوم اکملت لکم دینکم کے موافق ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی گائے کا ہوتے ہوئے دوسرے قسم کی گائے کا قربانی کرنا، شریعت تو جواز کی دلیل دے رہی، شریعت کے نظر میں تو جائز ہے، لیکن صحابہ کرام اس کو نہیں کر رہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھینس کے موجود ہوتے ہوئے اور گائے کے موجود اور اس کی دوسری قسم یعنی گائے اور بھینس دونوں ایک ہی جنس ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کی قربانی نہیں کی، یعنی بھینس والی گائے کی قربانی نہیں کی، دوسری جانور کی قربانی کی۔ تو یہ افضلیت کی دلیل ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، صحابہ کرام اس کے دوسرے جانور کو کر رہے ہیں، تو یہ افضلیت کی دلیل ہے، ممانعت کی دلیل نہیں ہوگی۔ جی اور ایسا کرتے ہیں، دو باتیں آپ نے کہہ دی ہیں، پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے۔ ہاں جی شیخ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی نہیں کیا ہے، تو یہ جو ہے افضلیت کی دلیل ہے۔ دیکھیے بھینس کے بارے میں جو بھینس کی قربانی کے قائلین ہیں، ایک بات بہت جھوم جھوم کے بولتے ہیں، وہ جب کبھی بحث میں سنیں گے تو بہت جھوم کے کہتے ہیں کہ بھینس کا گوشت گائے سے بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی بعض بھینس کا گوشت گائے سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ گائے کے بارے میں بعض روایت ہیں جس سے اہل علم کی ایک تعداد صحیح مانتی ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، میں نہیں کہتا روایتیں صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ صحیح مانتے ہیں، اور بھینس کی گوشت کو اس سے بہتر بھی کچھ لوگ مانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ بھینس کی قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ آپ نے کہا پریکٹیکل عمل، بات عمل کی نہیں ہے، بات فتوے کی بھی ہے۔ جب کتابوں میں ذکر ہوتا نا، آپ عمل کی بات لے آئے کہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ارے بھائی جب بات کتابوں میں ذکر ہوتی ہے، جیسے امام مالک ذکر کریں گے موطا میں، تو موطا میں جب ذکر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی افضل سمجھ کے کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو اس کا ذکر موطا میں نہیں ہوگا۔ کتابوں میں جب ذکر ہوگا تو اس مسئلے کا بیان ہوگا کہ بھائی اس میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ باقی پریکٹیکل لائف میں آپ کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تو جن لوگوں نے جس سیاق میں ذکر کیا ہے وہ کتابوں میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے، اور بھینس میں جو ہے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، اور قربانی کے مسئلے میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ تو جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے، تو ہم اس پہ نہیں کریں گے۔ باقی آپ کا یہ کہنا، یہ جو دعویٰ نا کلیم آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا ہوگا، تو بھائی یہ وضاحت آپ نہیں، آپ ان سے ثابت کرو، آپ ان سے ثابت کرو کہ انہوں نے اس کو مفضول سمجھ کے چھوڑ دیا ہوگا۔ ایسا تو ہی ہے سلف سے اور صحابہ سے خاص طور پر۔ ابھی اسی اسٹیج میں بات ہوئی ہے، قربانی سرے سے ایک بہت بڑا طبقہ جو سرے سے واجب ہی نہیں مانتا، قربانی سرے سے واجب ہی نہیں مانتا۔ اور آج یہ جو بڑا جانور ہے، بھینس ہے، یہ ہے، اس میں کئی حصے ہوتے ہیں، تو آسانیاں ہوتی ہیں، تسہیل ہوتی ہے، یعنی حالات ایسے ہیں کہ باقاعدہ اس کی قربانی کی جائے۔ بھائی کوئی ایک آدمی چھوڑ دے سمجھ میں آتا ہے، پورا دور یعنی پوری طرف سے سناٹا ہے، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، اتباع میں کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کے بارے میں ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھینس نہیں آئی، آپ سے نے نہیں دیکھا، چلو ہم اس بات کو نہیں کہتے، لیکن صحابہ نے تو دیکھا نا، تابعین نے دیکھا، اتباع تابعین نے دیکھا، اتنی بڑی تعداد نے بھینس کو دیکھا، کسی نے نہ تو قربانی کیا، نہ قربانی کہنے کے جواز کی بات کی، کچھ بھی نہیں ہے، نہ فتویٰ ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل نہیں، کم سے کم فتویٰ تو ہونا چاہیے، کم سے کم بیان تو ہونا چاہیے۔ آپ اور تو جانے دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی سے بیان کر دیجئے۔ آپ ہمارے پاس امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ وہ
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھینس میں زکوٰۃ کی بات بولے ہو، لیکن بھینس میں قربانی کی بات بھی بولے امام حنیفہ. اب کہیں سے دکھا دو، کہیں سے ان سے پروف کرتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے قربانی کی بات بھی کہی ہے. بعد کے فقہ جو ہے یہ مذہبی لوگوں نے کیا کہا اس سے ہمیں نہیں لینا دینا، حنفیوں نے کیا کہا، لیکن امام صاحب نے نہیں کہا. امام صاحب نے بھینس میں زکوٰۃ کی بات کہی ہے، لیکن امام صاحب نے بحث میں قربانی کی بات نہیں کی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب علمی بحث میں ذکر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جب مسئلہ آتا ہے، قربانی کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر اس کا ذکر کیوں نہیں، سرے سے اس کا نام و نشان کیوں نہیں، نہ عمل ہے، نہ ذکر ہے، نہ فتح، کچھ بھی نہیں ہے. جی میرے خیال سے عفان سلطان صاحب، شیخ کفایت کا سوال بہت واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں مفضول صحابہ نے سمجھا تو ان کا واضح قول دے دیجئے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آپ کو کہا ہے کہ ان کا بھی قول بتا سکتے ہیں آپ. ہاں، ان کا بھی قول پیش کریں. جی جی عفان سلطان صاحب، تو یہ سوال کا ڈائریکٹ جواب دیجیے گا. آپ میوٹ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو بیک سٹیج رکھوں، آپ تھوڑا تحقیق کر کے آئیں گے تو بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. نہیں آ رہے ہیں کیا ہوا؟ انشاءاللہ میں جواب دے رہا ہوں. میں جواب دے رہا ہوں. ہاں جی، مفضول کا کی دلیل بات چاہیے. ایسی ہے. جی میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر بکری کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ شکل و شباہت ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے وہ بکری ہی کی قسم میں. اسی طریقے سے ایک منٹ اسی طریقے سے ایک منٹ حضرت ایک منٹ. اسی طریقے سے گائے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، الگ الگ شکل و شباہت ہوتی ہے. تو بھینس گائے کا ایک قسم ہے، الگ الگ شکل و شباہت ہونے کی بنیاد پہ اگر یہ صورت مانی جائے تو بھینس کی قربانی کے تحت کیا حکم ہے یہ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. ہمارا دین کامل ہے اور کامل کے موافق ہوگا یہ بات. اگر اس کو بھینس گائے کے قسم میں نہ مانا جائے، ٹھیک ہے، بھینس کو گائے کے قسم میں نہ مانا جائے تو بھینس کے تحت قربانی کا کیا حکم ہے، یہ بات ہمیشہ کے لیے ناقص ہو جائے گا. تو اب پتہ یہ چلا کہ بھینس کی قربانی کی تصحیح کی دلیل تو قرآن کے موافقت سے ہو رہی. صحابہ کرام نے اس بھینس کی قربانی نہیں کی بلکہ دوسرے جانور کی قربانی کی. صحابہ کرام نے بھینس کی جانور کی قربانی نہیں کی، دوسرے جانور کی قربانی کی. تو شریعت جس کی جواز کی دلیل دے رہی ہے، صحابہ کرام اس کے برخلاف دوسرے جانور کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے جانور کو بھینس کی موجودگی میں رہتے ہوئے قربان کرنا، قربانی دینا، ٹھیک ہے، یہ افضلیت کی دلیل ہے. اب آخری بات بکری کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دنیا میں پھیل گئے. کیا تمام بکری کی اس قسم کی قربانی کرنے کی ثبوت آئی ہے؟ اگر ثبوت نہیں آئی ہے تو اس قسم کی بکری کو قربانی کرنے کی عدم جواز کی دلیل ہو گئی. جو اصول آپ ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں وہی اصول کے موافق آپ بکری کی مختلف قسمیں جو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی قربانی نہیں دی ہے، کیا اب وہ بھی ناجائز ہو گئی؟ جی اچھی بات ہے. ہاں دیکھیں بہت ساری باتیں بھائی صاحب نے بہت ساری باتیں ایک ساتھ کہہ دیا ہے. جیسے ایک بات کہتے ہیں کہ مفضول مان کے چھوڑ دیا. ارے بھائی مفضول مان کے ہر کوئی چھوڑ دے گا، ایک چھوڑ دیا، دو چھوڑ دیا. مفضول مان کے اس کو چھوڑنا تو آپ نے اس کو کیوں کرنا شروع کر دیا بھائی؟ مفضول کا مطلب ہے کہ اس کو کنارے کر دیا جائے گا. ہاں، مفضول کا مطلب کیا بکر کی قربانی مفضول ہے؟ بکر کی قربانی مفضول ہے بھائی. کس امام نے صراحت کیا کہ بکر کی قربانی جو ہے مفضول ہے؟ آپ بکری میں اس کو ایڈ کر رہے ہو نا، تو بکر میں آپ ایڈ کر رہے ہو، تو جب بکر ہی ہے تو گائے کی قربانی صحابہ کرام نے کیوں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفضول ہے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ گائے بھی سیم ہے، بھینس بھی سیم ہے. تو بھائی جب دونوں سیم ہے تو دونوں کی قربانی روک دینا چاہیے تھا. یعنی گائے کی بھی قربانی جس میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے، گائے، یہ تو بھینس میں تو اختلاف ہے نا. جس گائے پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے کہ وہ گائے، اس کی قربانی اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ گائے کی قربانی کیوں کیا؟ بکر کی قربانی کیوں کیا؟ بکر کی قربانی اللہ کے رسول کر رہے ہیں، بکر کی قربانی صحابہ کر رہے ہیں، بکر کی قربانی سب کر رہے ہیں. تو بھائی جب بکر کی قربانی ہو رہی ہے آپ نے مفضول بنا دیا، تو کیا نام ہے، عفان سلطان بھائی ہماری اس بات کا جواب دیجیے گا کہ یہ جو گائے جس پر ہمارا آپ کا اتفاق ہے نا کہ گائے ہے، اس کو بھی کنارے کر دینا چاہیے نا، اس کی بھی قربانی کرنا چاہیے. تو یہ جو آپ نے بنیاد اٹھایا اس کا میں ایک پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں.
آپ کہہ رہے ہیں مفضول ہے اس لیے چھوڑ دیا, تو اگر مفضول کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو گائے اور بھینس دونوں کو چھوڑ دیتے, کیونکہ دونوں کا آپ ایک ہی ماننے نا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس میں بہت ساری بحث ہے, ابھی میں اس کو اور طول کھینچوں تو اس میں کیا کیا سوال اٹھے گا, کیا مفضول ہے, کیا افضل ہے. مفضول ہونے کا کیا مطلب کہ سب کے سب چھوڑ دیں گے, یعنی پوری کوئی غریب امیر کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے بھائی, کسی کے پاس صرف بھینس ہی ہے تو کیا کرے گا, آپشن ہی نہیں ہے. یعنی افضل مفضول کا آپشن ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہی ہے, وہی استطاعت ہے, کسی کو حصہ کی استطاعت ہے. یہ بہت ہی بیتوکی بات ہے, عجیب بات ہے کہ مفضول ہے چھوڑ دیا. بہرحال بنیادی سوال آپ سے یہ کہ مفضول ہے تو صرف بھینس کو کیوں چھوڑا, گائے کو کیوں نہیں چھوڑا. دوسرا, آپ نے پتہ نہیں کیا قرآن سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی, میں سمجھ نہیں پایا کہ قرآن سے کہاں سے آپ نے ثابت کیا. تیسرا, آپ نے شاید یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ غنم کہہ دیا گیا تو اس میں ہر طرح کی بکری آ گئی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب غنم کہا گیا تو ہر طرح کی بکری آ گئی. ایسے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا بقر تو اس میں ہر طرح کی گائے آ گئی. ہمارا اس سے اختلاف ہے ہی نہیں. لیکن جہاں تک بھینس کا مسئلہ ہے اس میں 2 پوائنٹ ہے. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھینس کو ہم بقر مانتے ہی نہیں. بقر مان لیں تب تو مسئلہ ختم ہے, لیکن ہم بھینس کو بقر نہیں مانتے. اگر ہم بھینس کو بقر مان لیں تو ایک مرحلہ اس کا طے ہو گیا کہ بھینس بھی بقر. اسی لیے دیکھیں جو سلف کے اقوال ہیں اس کے بعض الفاظ آپ دیکھیں گے, الجاموس بمنزلۃ البقر. انہوں نے عین بقر نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ بقر کے قائم مقام ہے, یعنی اس کے قائم مقام ہے. کسی کے عین بقر قرار دینا اور بقر کے قائم مقام قرار دینا, دونوں میں بہت فرق ہے. تو یہ مسئلہ ہی کلیئر نہیں ہے کہ یہ بھینس جو ہے بقر ہے. اور اگر آپ اس کو کسی درجے میں بھینس کی کیٹیگری میں کسی بھی اعتبار سے آپ ایڈ کرتے ہو, چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ بقر کی کیٹیگری میں بھینس آ بھی گئی, تو آنے کے بعد ہمیں سلف کا عمل کیا ملتا ہے کہ اگر انہوں نے بقر کی کیٹیگری میں بھینس کو شامل کیا تو صرف زکوٰۃ کے لیے, قربانی کے لیے شامل نہیں کیا ہے. تو ہمارا جو منہج ہے وہ اتباع الدلیل بفہم سلف, کہ سلف نے جس نص کا جو مطلب سمجھا ہے ہم وہی مطلب لیں گے. آپ کہتے ہو بقر آ گئے, ساری دنیا بھر کی بقر آ جائے, میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن بھینس نہیں لا سکتے آپ, کیونکہ بھینس کو صحابہ نہیں لائے, بھینس کو تابعین نہیں لائے. کفایت بھائی ایک چھوٹی سی لائن کہ زکوٰۃ میں کیوں نہیں مفضول سمجھا, قربانی میں تو آپ نے کہا مفضول سمجھ کے چھوڑ دیا, تو زکوٰۃ میں کیوں نہیں مفضول سمجھ کے چھوڑ دیا؟ زکوٰۃ میں تو ملتا ہے اور قربانی میں بھی شیخ جو گائے ہے نا, ریئل گائے, اس کو کیوں نہیں مفضول بنایا, وہ بھی ایک تو سوال ہے نا. نہیں چلیے میں اس بیس پہ یہ بات میں کہا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ چلو بھینس کی جو جنس ہے وہ چلو تھوڑا سا مدھم مانتے ہیں, بھلے جنس ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قربانی میں تو مفضول سمجھ لیا, تو زکوٰۃ میں کیوں نہیں مفضول سمجھا, کیا وجہ فرق ہے؟ اور جب سے اتنی دیر سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں ایک ہی جنس, دونوں ایک ہی جنس, ارے بھائی وہ بھی ایک بحث کا موضوع ہے, وہ بھی ایک بحث کا موضوع. شکل و شباہت الگ, صرف شکل و شباہت الگ نہیں ہے, وہ پانی کا جانور ہے, اور جو ہے بیل اور گائے جو ہے وہ پانی سے ہٹ کے ہیں, مطلب دونوں کی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. تو خیر وہ دوسری بات ہے, اس پہ ابھی جا ہی نہیں رہے, مطلب اس پہ ابھی جا ہی نہیں رہے, جب جائیں گے دیکھیں گے وہ بات دراصل ان کی آنے دیجیے. اور دونوں ایک جنس ہے, اس پر تو کبھی اتفاق نہیں ہوا بھائی, دونوں ایک جنس ہے. کیسے جنس جو امام حسن بصری کیا کہہ رہے ہیں بمنزلۃ البقر, اگر ان کی نظر میں اسی جنس سے ہوتا تو سیدھا کہہ دیتے یہ بھی بقر ہے, لیکن نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں بمنزلہ, اس کی جگہ پہ, اس کے قائم مقام ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو اس جنس سے نہیں ماننے. ورنہ آپ دیکھیے بکرا چاہے ہندوستان کا ہو, چاہے جو ہے افغانستان کا ہو, بکرا کہیں کا بھی ہو, کسی بھی نسل کا ہو, کچھ بھی ہو, اس کو بکرا کی کیٹیگری میں آ گیا, اس کی قربانی کرنا ہے. ایسے بکر کی کیٹیگری میں آ گیا, کسی بھی نسل کا ہو, کیسا بھی ہو, ہم کو اس کو ماننا ہے. ہم یہ تھوڑی کرتے ہندوستانی بکرے کو کہ یہ غنم کے جو ہے یہ اس کے قائم مقام ہے, اس کے درجے میں نہیں, وہ ریئل بکرا ہے, ریئل غنم ہے وہ. ایسے یہاں کی جو گائے ہے ہم کہتے ہیں وہ ریئل ہے, لیکن بھینس نہیں. بھینس کے بارے میں آپ اہل علم کی عبارتیں پڑھو گے تو ان کی عبارتیں اس انداز کی ملیں گی, بے منزلۃ البقر, کہ بقر کے قائم مقام ہے, اس کی جگہ پہ اس کو عین بقر نہیں کہا ہے. حتیٰ کہ جن علماء نے لکھا نا کہ اسم البقر واقع علیہ, انہوں نے بھی یہی تعبیر استعمال کی دوسری جگہ پہ کہ بے منزلۃ البقر. تو اسم البقر واقع علیہ وہ صرف زکوٰۃ کے معاملے میں بولتے ہیں, نہ یہ کہ بھینس کو عین بقر بنا دیا. جی, جب گائے بولا جاتا ہے, جب بقر بولا جاتا ہے,
تو ہم لوگ بھی بکر کی تمام جتنی بھی بکر ہے سب کو گائے بولتے ہیں. شکل و شباہت مختلف ہوتی ہے, کسی کی سینگ الگ ہوتی ہے, کسی کو بال ہوتے ہیں, کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے, کسی کا قد لمبا ہوتا ہے. کتنی گائیں تو بالکل بکریوں کی مطلب بکریوں کے قد میں ہوتی ہیں. لیکن اہل نظر اور اہل بلد اور اہل فن اور اہل تجربہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب گائے, سب کو گائے بولا جاتا ہے. لیکن بھینس میں اختلاف ہے, اور کم سے کم اہل بلد کے ہاں تو اختلاف بھی نہیں ہے. ہندوستان میں, پاکستان میں جہاں یہ جانور پایا جاتا ہے, جہاں کا یہ جانور ہے, وہاں پہ ایک کو بھینس کہا جاتا ہے, ایک کو گائے کہا جاتا ہے. یہ جو مولوی صاحب لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, اگر ان کو بھینس کا گوشت رکھ دیا جائے اور انہوں نے مانگا ہو گائے کا, تو کہہ دیں گے یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. انہوں نے اگر مانگا ہو بھینس کا دودھ اور ان کو گائے کا دودھ والا جاری کر دے, تو کہے کہ یہ تو بڑا لوٹ لیا مجھ کو. تو اس کو بولا ہی نہیں جاتا. اور یہی اہل بلد کی بات حجت ہوگی اس مسئلے میں. اس مسئلے میں جن کے یہاں جانور ہے انہی کی بات حجت ہے, کیونکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کفایت بھائی نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, پہلے اس پوائنٹ پہ رہیے. جب گائے اور بھینس دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں, جب اس پوائنٹ پہ آپ آئیں گے تو میں آؤں گا. لیکن پہلے آپ اس پوائنٹ کو واضح کیجئے, اس پر بعد میں آئیں گے. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے مثال کے طور پہ لائن اور ٹائگر. ہاں, لائن اور ٹائگر جو ہے نا, یہ اسپیشیز ہے. اب سپیشیز میں اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو جینس کہتے ہیں, جینس. تو جینس میں یہ دونوں سیم فیملی میں ہے, پینتھیرا. لائن ہو ٹائگر ہو, دونوں سیم فیملی میں ہے, پینتھیرا. پھر اس کے اوپر سب فیملی ہوتی ہے, اس کے اوپر فیملی ہوتی ہے, لیکن جینس دونوں کا سیم ہے. لیکن جب ہم گائے اور بھینس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو گائے اور بھینس کا جو سپیشیز ہے وہ سپیشیز بھی الگ ہے اور جینس بھی الگ ہے. سائنٹیفک طور پر جب سٹڈی کیا گیا تو شیر اور لائن اور ٹائگر سیم جینس میں ہے, لیکن گائے اور بھینس جو ہے نا, دونوں کی جینس جو ہے الگ ہے. گائے باس جینس میں سے اور بفیلو بوبالس جینس میں سے ہے. اور سپیشیز بھی دونوں کی الگ الگ مانی جاتی ہے. سپیشیز بھی الگ ہے اور جینس بھی الگ ہے. ہاں, سب فیملی اس کے اوپر بووینے جو ہے وہ سب فیملی سیم ہے. لیکن بتانا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے گائے اور بھینس سیم ہے تو ان میں جو فرق ہے وہ لائن اور ٹائگر کے فرق سے بڑا فرق ہے. سائنٹیفک طور پر گائے اور بھینس کے بیچ میں فرق جو ہے وہ لائن اور ٹائگر کے بیچ میں جتنا فرق ہے اس سے بڑا فرق گائے اور بھینس کے بیچ میں ہے سائنٹیفک طور پر. یہ بات سے میں نے ایک تفصیل کے طور پہ ذکر کی, لیکن چلیے یہ سائنٹیفک سٹڈی کے طور پر بتا. چلیے آگے بڑھیں گے. یہ میں اس کے بعد ذکر کر رہا تھا کیونکہ آپ نے کہا نا یہ بھینس جو ہے گائے ہی ہے, آپ نے کہا وہ گائے ہی ہے, وہ ایکچولی الگ ہی ہے ہر اعتبار سے. لیکن چلیے آگے آپ کی دلیل. جو شیخ کفایت کا پہلے کا سوال تھا, جو آپ نے کہا کہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہ مرجوح سمجھ کے نہیں, تو انہوں نے کہا اس تعلق سے کوئی قول پیش کر دیجئے, کوئی صحابی کا قول ہو کہ ہم اسے مرجوح سمجھتے ہیں بھینس, اسی لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں. اور ایک سوال اور ہے, ایک سوال یہ ہے کہ ریئل گائے جس پہ سب کا اتفاق ہے, تو اگر آپ بھینس گائے کو ایک بنا دیے تو جو گائے ہے اس کو مرجوح سمجھ کے کیوں نہیں چھوڑا, دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے نا. تو گائے کی تو قربانی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ سب سے ثابت ہے, تو گائے کی قربانی کیوں کیا؟ اگر یہ بھینس کی قربانی مرجوح ہے تو بھائی بھینس کے ساتھ گائے بھینس آپ کی نظر میں ایک ہی ہے, تو دونوں مرجوح ہو جانا چاہیے نا. پھر گائے کی قربانی کیسے ہوگی؟ جی چلے تو سن لیتے ہیں ابھی. جی عفان بھائی. جی بات ایسی ہے کہ یہ زید بھائی نے سائنٹیفک ریزن سے بھینس کی اور گائے کی تفریق نہیں بھائی, اس پہ بات نہیں ہوگی. نہیں, اس پہ بات نہیں ہوگی. میں نے بھی یہ بات کہی کہ میں بات بیان کر دے رہا ہوں, لیکن ہم بعد میں آئیں گے اس پر. آپ شیخ کفایت نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اسی پوائنٹ پہ آپ رہیے. ہم لوگوں نے جو بات ذکر کی ہے اس پہ ابھی مت آئیے, آپ اس پہ آنا ہوگا تو آؤں گا میں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, چلیں عفان بھائی. کفایت اللہ صاحب کی سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھینس کو مفضول سمجھ کر کے چھوڑا, یہ میرا دعویٰ تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے, گائے کو بھی مفضول سمجھ کر کے کیوں نہیں چھوڑا؟ تو اس کی دلیل میں نے شروع ہی میں دے دیا تھا. جس طریقے سے ہرن کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہے, الگ الگ شکل و شباہت ہوا کرتی ہے, اسی طریقے سے بکری کی بھی الگ الگ شکل و شباہت ہوا کرتی ہے, لیکن وہ بکری اور ہرن کی جنس میں آتی ہے. اسی طریقے سے بھینس یہ گائے کی ایک الگ شکل و شباہت ہے, بھینس
یہ کیا کہتے ہیں اسے شکل و شباہت الگ ہے. جس طریقے سے بکری کی ہرن کی شکل و شباہت الگ ہوا کرتی ہے لیکن وہ بکری اور ہرن کی جنس میں آتی ہے. اسی طریقے سے گائے کی بھی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے بھینس بھی گائے کا ایک قسم ہے, شکل و شباہت الگ ہے. جس طریقے سے بکری کی بھی شکل و شباہت الگ ہے, ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہرن کی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اب بھینس کو گائے کا قسم مانا جائے, ٹھیک ہے, تو اب بھینس کی قربانی کے تحت کیا حکم ہے, یہ بات ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو الگ قسم مانا جائے, گائے کی الگ قسم ہے, تو بھینس کے تحت کیا حکم ہے, یہ بات ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا, دین ناقص ہو جائے گا. تو اب قرآن کے اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھینس گائے کا ایک قسم ہے. اب سنیے, قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھینس گائے کا ایک قسم ہے, کیونکہ شکل و شباہت جانور کی الگ الگ ہوا کرتی ہے لیکن وہ ایک ہی جنس میں ہوتی ہے. جیسے بکری ہو گیا اور اسی طریقے سے ہرن ہو گیا, اسی طریقے سے گائے کی بھی بہت ساری ایک قسم ہوا کرتی ہے, شکل و شباہت الگ ہے. اسی الگ شکل و شباہت میں بھینس بھی ہے تو گائے کا ایک قسم ہو گیا. اور جب گائے کا ایک قسم ہو گیا تو اب اس کے تحت کیا حکم ہے, یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. لیکن الگ مان لیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا, دین ناقص ہو جائے گا. اب جب قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ بھائی آپ کسی بھی چیز کو لا کر کے سیدھا دین ہی کو ناقص بنا دیتے ہیں, یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ آپ کسی بھی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں, اس سے دین کیسے ناقص ہو جاتا ہے؟ مطلب بھینس کی قربانی جائز نہیں سے دین ناقص ہو جائے گا. اور پھر تو اس کا مطلب صحابہ کرام نے بھینس, چلو ٹھیک ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے, تو صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو کیا ان کا دین ناقص تھا؟ ہر چیز کو لا کر کے آپ دین ناقص کیسے کر دیتے ہیں کہ دین ناقص ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کے لوگ بھینس قربان کرنا چھوڑ دیں تو کیا دین ناقص ہو جائے گا؟ عفان بھائی ارے بھائی آپ اپنی دلیلیں, یہ دین ناقص ہونے والی بات ہر بات میں کہاں لے آتے ہیں آپ؟ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی قربانی کرنا مفضول ہے. شریعت جس بات کی جواز کی دلیل دے رہی ہے, ٹھیک ہے, جواز کی دلیل دے رہی ہے, پھر بھی کیا گھوڑے کی قربانی نہیں کرنے سے بھی دین ناقص ہو جائے گا؟ گھوڑے کی قربانی نہیں کرنے سے بھی دین ناقص ہو جائے گا؟ اگر گھوڑے کی قربانی نہیں کریں گے تو دین ناقص ہو جائے گا؟ 4 جانوروں کا ذکر ہے, گائے, بکری. ہاں تو وہی بات ہے نا کہ اس میں بھینس کا ذکر نہیں ہے. میرے خیال سے کافی زید بھائی کوئی دلیل نہیں دے رہی ہے, یہ کوئی دلیل نہیں دے رہے. 15 منٹ ہو گئے کافی ہے. میں نے جو پوچھا تھا اس کا جواب تو دیتے. زید بھائی میں نے جو یہ کہا تھا نا کہ آپ نے کہا کہ صحابہ نے مفضول سمجھ کے چھوڑ دیا, تو میں نے 2 سوال کیا. نمبر 1, حالانکہ 2 نہیں بلکہ کئی سوال کیے لیکن 2 بنیادی سوال تھا. نمبر 1 کہ صحابہ نے مفضول سمجھ کے چھوڑا, یہ آپ کو کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا؟ کیا دلیل ہے, سورس کیا ہے اس کا؟ دوسرا کہ صحابہ, اگر صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا تو ناجائز سمجھ کر کے چھوڑا, اس کی کیا دلیل ہے؟ ارے ہم جائز ناجائز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں صحابہ نے نہیں, ہم کو کرنا نہیں ہے. دلیل ہے ہم صحابہ کرام نے, میں کہتا ہوں کہ مفضول سمجھ کے چھوڑا, صحابہ نے کسی وجہ سے بھی چھوڑا, صحابہ نے کسی بھی وجہ سے چھوڑا, ہمیں کرنا نہیں ہے. دوسرا ہم میں کہاں کلیم کر رہا ہوں کہ ہم کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام ہمارا دعویٰ کیا ہے, ہمارا دعویٰ کیا ہے, صحابہ کرام کیوں نہیں کیا یہ؟ ایک منٹ مجھے ایک منٹ بولنے دیں, اس کے بعد آپ بولیں گے. آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہو. سنو میرے بھائی, میں نے جو سوال کیا ہے, دیکھو ہم تو دعویٰ نہیں کرتا نا کیوں چھوڑا, کیوں کے پیچھے, ہم کہتے صرف چھوڑا بس. تو اس کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ نہیں کیا. آپ اس میں ایک چیز بڑھا رہے ہو کہ اس وجہ سے چھوڑا, اس کی دلیل لاؤ. دوسرا, آپ گائے بھینس کو بالکل سیم مان لو, دونوں سیم ہے. تو سیم ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک چھوڑ کا ایک کو لے لیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جب دونوں آپ کہتے ہو ایک ہی ہے تو دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے نا, دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سب کے سب چھوڑ دیں گے, یعنی بھائی کسی کے پاس بھینس کا کاروبار ہے, کوئی بھینس رکھتا ہے, وہ اس میں قربانی نہیں کرے گا, وہ جا کے خرید کے لائے گا کہیں کچھ اور چیز. جو بکرا پالتا ہے, بکرا قربانی کرتا ہے, جس کو بڑے اپنے حساب سے آدمی کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت اس کو مفضول سمجھ کے کرایہ لگا دے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ پوری امت نے کرایہ لگا دے, آپ کہاں سے لے آئے؟ یعنی صحابہ تابعین کے دور میں مفضول تھا, قربانی کے لائق نہیں تھا, آپ کے دور میں قربانی کے لائق کیسے بن گیا بھینس بھائی؟ آپ کے دور میں قربانی کے لائق کیسے بن گیا؟ تو ان سوالات کے جواب دیجئے نا, جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان پر یہ سوالات کر رہے ہم نے وقت طے کیا تھا, اور وہ دین ناقص ہو گیا, یہ بلا وجہ بدلا اس میں. دین کیسے ناقص ہو جائے؟ دین کیسے ناقص ہو گیا, سر کے اوپر کی بات ہے. دین ناقص ہو جائے گا. جی ارے حضرت اس بات کو آپ سمجھے. دیکھیے بات, آخری بات دیکھیے, بات ایسی ہے کہ فیض اللہ سنابلی صاحب, ہاں آخری بات میری, آخری بات,
اس کے بعد میں آپ کے اختیار میں نکالے یا رکھیں، جس طریقے سے بکری کی بہت ساری قسمیں ہوا کرتی، شکل و شباہت الگ ہے، اور ہرن کی بھی شکل و شباہت الگ ہے، اسی طریقے سے گائے کی بھی شکل و گائے کی بھی سنیں گائے کی بھی شکل و شباہت الگ ہے۔ تو اب بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے، گائے کی شکل و شباہت الگ ہے، لیکن وہ گائے ہی کی قسم میں آتا ہے، شکل و شباہت الگ ہے۔ تو آپ نے اب ہرن یہ کو بھی مانا جائے بکرے کہ کی بھینس قسم میں کی ڈال دیا، قربانی، ہرن کو بھینس یہ عفان یہ سلطان صاحب ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں زید بھائی اتنا زیادہ؟ یعنی وہ جملہ زید بھائی یہ بہت نامناسب ہے کہ یہ وہی شکل و شباہت والی بات ریپیٹ کرے، جبکہ میں نے بات کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنے کے لیے میں اپنی بات کاٹ لی، میں نے کہ چلو میں اس پوائنٹ میں بات نہیں کروں گا، اس پوائنٹ میں بعد میں بات ہوگی، پہلے کفایت بھائی کے سوال کا جواب ہو جائے۔ لیکن یہ ہر جواب میں 1.5 منٹ تک 1 منٹ تک وہی بات لاتے، شکل و شباہت، وہ بکر اور جاموں سے پلا 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 پلا، پھر جواب ہی نہیں دیتے ہیں سوال کا، خالی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ ہرن کو اور بکرے کو ایک ہی یعنی اس میں ڈال رہے ہیں، وہ ہرن اور بکرا بھی ایک ہی اس میں ہے۔ ہاں عفان سلطان صاحب، میں غلطی ہوئی کیا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عفان سلطان صاحب کیا آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ ٹائم بھی 4 منٹ ہو جائے بھائی، دوسرے کو لے لیجئے کچھ، اور یہ مطلب بات دراصل کر کے۔ اچھا، لیکن اگر یہ ہرن کو بھی سیم اس میں ڈال رہے تھے تو ہرن تو اور بھی الگ ہے، ہرن اور بکرا کیسے سیم ہو گیا؟ مطلب کیسے سیم ہو گیا؟ چلیے کم سے کم زید بھائی یہ بکر اور بھینس کے مقابلے تو ہرن اور بکرا بہت مشابہ ہے، بکر اور بھینس کے مقابلے میں۔ ہاں مطلب اگر یہ کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں میں تنازل کے طور پہ، یہ جتنا بکر اور بھینس کو ایک کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو ہرن اور جو ہے بکری بہرحال بہت زیادہ مشابہ ہیں اس کے تناسب میں، اس کے مقابلے میں۔ خیر لیکن وہ موضوع ہمارا نہیں ہے ابھی، میں بار بار ان سے کہہ رہا ہوں کہ کفایت بھائی کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ باقی اگر آپ اس پہ بحث کرنے آئیں گے کہ گائے ہے، بھینس گائے ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے کہا میں گفتگو کروں گا اس پوائنٹ پہ آپ سے، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس جواب کو دینے کی وجہ یہی لمبا کر کے ٹائم خالی کھینچ رہے ہیں اور سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ جی